مجھے بھی آپ کی اسٹریم کے توسط سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ کیا چیزیں، تو اس بار میں نے ذرا کھل کے اس سے بات کی، تو اس نے مجھے بتایا کہ بیسیکلی وہ اس چیز کا مطلب اس کے اپنی یہ رائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب کو بالکل بھی نبی نہیں مانتا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. اور وہ جو تھوڑا سا کنفیوز ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب جو اس کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ جو اس کی اپنی اتنی زیادہ مکمل یا تحقیق نہیں ہے، یا اس نے اپنے گھر والوں سے سنی ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ آنا ہے دنیا میں، وہ منسوب کرتا ہے اس کو مرزا قادیان سے، جس پہ میں نے اس کو بتایا کہ نہیں یار، وہ اسلام میں ایسے ہے کہ ہم ان کو زندہ تصور کرتے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، اور اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، اور ان کو جو ہے واپس دنیا میں بھیجیں گے، وہی بالکل ویسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے. کوئی اس میں مطلب کوئی دوسرا فرد نہیں آئے گا. تو وہ تھوڑا سا اس میں کنفیوز تھا. میں انشاءاللہ میں آپ کی اسٹریمز سب دیکھ ہی رہا ہوں، اور بہت بہت ہی ماشاءاللہ نالجبل بھی ہے. میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا آپ نے اس پہ کافی بات کی ہوئی ہے. دو تین سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں شاید مس کر گیا ہوں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے اس چیز کا کنفرم نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک ہے، وہاں پہ ان کی جو قبر مبارک ہے، اس کے ساتھ آلریڈی میرا خیال ہے حضرت عمر فاروق کی قبر ہے، اور حضرت ابو بکر کی قبر ہے اس کے ساتھ ہی، اور ایک جگہ خالی ہے عیسیٰ السلام کے لیے. ایسا ہے یا یہ بس مطلب اس طرح کی جی بات ہے کوئی؟ یہ بات درست ہے آپ کی. وہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، یہ بات درست ہے. اور ایک وقت تک نا، مجھے ایگزیکٹ ایئر نہیں یاد، ایک وقت تک ایسے تھا کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک سائن لگا ہوا تھا، نشاندہی کی گئی تھی کہ یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. لیکن وہ ایک لمبی بات ہے کہ وہ پھر جو نا کسی وقت میں اس سائن کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. وہ تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن آپ کی بات درست ہے. اچھا تو ہاں، مجھے شاید اس کا حوالہ کہیں سے مطلب میں نے سچی بات تحقیق نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس کا حوالہ مل بھی نہ تھا. تو شکریہ، آپ نے تھوڑا سا کنفرم کیا. میں نے سنا تھا لیکن مجھے چاہا تھا کہ تھوڑا سا اس کی جی آپ کا مائک شاید میوٹ ہو گیا ہے. آتھینٹسٹی مجھے پتہ چل جائے تو. اور دوسری بات، اوہ سوری، ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب صحیح ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا سوری، یہ میرا شاید انٹرنیٹ پتہ نہیں، شاید کمپیوٹر پرانا ہے تھوڑا، سوری. تو میں آپ سے دوسری بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ لوگوں کا، آپ کا عدنان بھائی کا 2 ہفتے پہلے احمد سے ہوا تھا ڈسکشن یا آرگیومنٹ. آئی تھنک پہلے ہوا ہوگا، وہ اپلوڈ ابھی دیکھا ہے میں نے. تو اس میں وہ جو کہہ رہا تھا بار بار کہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے مرزا قادیانی کی، وہ 1835 یا آئی تھنک 1839 کے اوپر ہے. تو اور وہ نعوذ باللہ وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ میں جو ہے وہ مطلب اس میں بھی تھوڑا سا مطلب کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن ڈیٹ آف برتھ میں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ 12 ربیع اول، اور اس کے اوپر شاید تھوڑا سا علماء کا اس میں ہو ڈفرینٹ گمان. لیکن ایئر آف برتھ تو سیم ہی ہے میرا خیال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایئر آف برتھ تو کافی سارے جو ہیں وہ اس میں مطلب سارے علماء کا اس میں اجتہاد ہے یا اجماع ہے. تو یہ اگر بولتا بھی ہے اس طرح سے قادیانی کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں مطلب کچھ ہو سکتی ہے آگے پیچھے معاملات، تو ایئر آف برتھ تو اگر 1 سال بھی کر لیں تب بھی وہ پروفیسی اس کی پوری نہیں ہوتی 40 سال نبوت کے بعد والی، اور وہ 74 اور 85 کا جو اس نے دعویٰ کیا تھا. تو جی دیکھیے، آپ نے نا ایک اصولی بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ معاملے کو کنفیوز کر دیں. آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ واقعہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا صدق یا کذب ماپنے کے لیے آنے والی نسلوں کو ایک سائن دے. تب اس نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیری عمر 80 برس کے قریب ہوگی. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ایئر کا کوئی تعلق آپ کے صدق اور کذب سے نہیں ہے. ایک بات
दूसरी बात ये धोखा ये देते हैं, वो जी देखो उस वक़्त इंडिया में लोगों को पता नहीं होती थी। और भाई वो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने साइन देना है, तो अल्लाह को तो मिर्ज़ा साहब की डेट ऑफ बर्थ पता थी ना, ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे था बताना। क्योंकि अल्लाह ताला अगर साइन दे रहे हैं और अल्लाह अगर मिर्ज़ा साहब की डेट ऑफ बर्थ ही ना बताएँ, तो साइन किस बात का हुआ फिर? तो ये नुकता आपने नोट करना है। आखिरी बात में ये याद रखें कि मिर्ज़ा साहिब ने ज़िंदगी में कभी भी नहीं कहा कि मैं 80 साल के करीब हूँ। मरने से 1 डेढ़ साल पहले भी कहा कि मेरी उम्र 70 बरस के करीब है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इनका नुकता ये है कि जी वो 80 नहीं 80 के करीब होनी थी। तो भाई एक दफ़ा भी दिखा दो उन्होंने कहा हो कि मेरी उम्र 80 बरस के करीब है। वो हमेशा कहते रहे कि मेरी उम्र 70 बरस के करीब है। ठीक है जी? सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस सब क्यूरीज का जवाब देने का। आई रियली अप्रिशिएट दैट।